اللہ رب العالمین نے مومن کی زندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد کی وضاحت کی کہ یہ جو زندگی ملی ہوئی ہے یہ اللہ رب العالمین کی یاد میں گزرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کے ذکر میں گزرنی چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مقصد کو پہچانے، اپنے مقصد کو جاننے کی کوشش کرے، اور اسی مقصد کی یاد دہانی کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے جنات کو بھی پیدا کیا ہے اور انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ جنات کو اور انسانوں کو یوں ہی بیکار ہم نے پیدا نہیں کیا ہے، ان کے پیدا کرنے کا، ان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ الا لیعبدون کی وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مقصد کو پہچانے اور اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارے، اور یہی وجہ ہے دنیا میں پائی جانے والی مخلوقات کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو عقل سے نوازا ہے تاکہ یہ انسان عقل کی دولت رکھنے کے ساتھ صحیح اور غلط کی تمیز کر سکے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان کے پاس عقل موجود ہو۔ اب اگر انسان عقل رکھنے کے باوجود حق بات کو جاننے کی کوشش نہ کرے تو ایسے انسان کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ انسان جو بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ جانوروں کی مشابہت رکھتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہا گیا قرآن میں کہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ حاضرین جمعہ، ابھی آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی 2 آیتیں پڑھی گئیں۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا کہ قل ان صلاتی و نسکی، کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز اور میری ساری عبادتیں، ومحیایا ومماتی، میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مومن کی زندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد کی وضاحت کی کہ یہ جو زندگی ملی ہوئی ہے یہ اللہ رب العالمین کی یاد میں گزرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کے ذکر میں گزرنی چاہیے، اور ہر انسان کی یہ جستجو ہونی چاہیے، ہر لمحہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ اللہ جو ہمارا خالق ہے اس کی عبادت ہم کیسے کریں اور اس کی رضامندی ہم کیسے حاصل کریں، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے ہم جنت کے کیسے مستحق بنیں۔ تو ہر بندے مومن کی، ہر انسان کی یہ جستجو ہونی چاہیے اور یہ فکر ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مقصد کو پہچانے، اپنے مقصد کو جاننے کی کوشش کرے، اور اسی مقصد کی یاد دہانی کے لیے صبح و شام ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھا کرتے تھے
अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना व बिका अमसैना व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैका नुशूर। और शाम को पढ़ते थे अल्लाहुम्मा बिका अमसैना व बिका अस्बहना व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैकल मसीर। यानी ऐ अल्लाह, तेरे ही नाम से हमने सुबह की है, तेरे ही नाम से हमने शाम भी किया है, और तेरी ही मदद से हम जिंदा भी हैं, और तेरी ही मर्जी से हमें मौत भी आनी है। व इलैकल मसीर व इलैकल नुशूर। और ऐ अल्लाह, तेरी ही मर्जी से हम जो है तेरी तरफ लौटने वाले भी हैं, और तेरी मर्जी से हम इस दुनिया से उठने वाले भी हैं। तो सुबह शाम हम इस बात का इकरार करते हैं कि हमारी ये जो ज़िंदगी है अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई है। तो ऐसी सूरत में हमें अपनी इस ज़िंदगी का मकसद जानना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें किस मकसद के लिए पैदा किया है। देखिए, इस रूए ज़मीन पर बेशुमार मखलूक़ात पाई जाती हैं, लाखों करोड़ों मखलूक़ात हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो मखलूक का जिक्र करते हुए उनका मकसद बयान किया है कि दो मखलूक ऐसी हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में भेजा है, तो उनका एक मकसद भी जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात को भी पैदा किया है और इंसानों को भी पैदा किया है। तो जिन्नात को और इंसानों को यूं ही बेकार हमने पैदा नहीं किया है, उनके पैदा करने का, उनकी तख्लीक का एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि इल्ला लियअबुदून, कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करें। इंसानों को इस दुनिया में भेजा गया है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए। तो इंसान को चाहिए कि वो अपने मकसद को पहचाने और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की इबादत में गुजारे। और यही वजह है कि दुनिया में पाई जाने वाली मखलूक़ात के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को अक्ल से नवाजा है। दुनिया में पाई जाने वाली जितनी मखलूक़ात हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को अक्ल से नहीं नवाजा है। इंसान एक वो अजीम मखलूक है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे अक्ल की दौलत से नवाजा है, ताकि ये इंसान अक्ल की दौलत रखने के साथ सही और गलत की तमीज़ कर सके, हक और बातिल की तमीज़ कर सके, सच और झूठ को पहचान सके, हिदायत और गुमराही को परख सके, और हक बातिल क्या है, नफ़ा नुकसान क्या है, इस बात को अच्छे तरीके से समझ सके। और ये तभी हो सकता है जब इंसान के पास अक्ल मौजूद हो। अब अगर इंसान अक्ल रखने के बावजूद हक और बातिल को न समझ सके, हक बात को जानने की कोशिश न करे, या हक बात को पहचानने की कोशिश न करे, तो ऐसे इंसान के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ये इंसान जो बेमकसद जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस मकसद के लिए इंसानों को इस दुनिया में भेजा है, इंसान अगर अपना मकसद न पहचाने और बेमकसद जिंदगी गुजारे, तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ये जानवरों की मुशाबियत रखते हैं। बल्कि यहां तक कहा गया कुरान में कि जानवरों से भी बदतर है, क्योंकि जानवर उनका काम क्या होता है, उनके पास अक्ल होती नहीं है, समझने की सलाहियत होती नहीं है। इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समझने की सलाहियत दी है, अकल से नवाजा है। अकल की दौलत इंसान रखने के बावजूद अगर हक को न पहचाने, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, कि ये इंसान ऐसे हैं कि जो दिल रखते हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते हैं। वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, उनके पास आंखें भी हैं, वो हक बात को देख सकते हैं, सही और गलत की तमीज़ कर सकते हैं, लेकिन अपनी आंखों का वो सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें कान की दौलत से भी नवाजा है, जो हक बात को, सच बात को सुन सकते हैं, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जब इंसान दिल रखने के बावजूद और कान रखने के बावजूद, आंख रखने के बावजूद अगर हक बात को न सुनना चाहे, न समझना चाहे, न देखना चाहे, तो फिर ऐसा इंसान उलाइका कल अनआम, जानवरों के मानिंद है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जानवर नहीं बल्कि बलहुम अज़ल, जानवरों से भी बदतर हैं। जानवर जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अकल से नहीं नवाजा, वो चाहे जैसे जिंदगी गुजारे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को अक्ल से नवाजा है। उसके पास आंखें हैं, उसके पास कान है, वो सुन सकता है, समझ सकता है,
لیکن انسان سمجھنے کی دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے لوگ جانور سے بھی بدتر ہیں، کہ وہ جانور ان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ ان کی زندگی صرف کھانے پینے کی زندگی ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، وہ صبح ہو کہ شام ہو، دن ہو کہ رات ہو، ان کا مقصد صرف اور صرف کھانا پینا ہوتا ہے۔ تو اگر انسان ویسی ہی زندگی گزارنے لگے، اللہ کو بھلا بیٹھے اور اللہ کو پہچاننے کی کوشش نہ کرے، حق راستے کو جاننے کی کوشش نہ کرے، اور صرف اپنی زندگی کھانے پینے میں گزارے اور کھانے پینے میں اپنی زندگی کو صرف کرتا رہے، تو یقیناً ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو کہا کہ جانوروں کے مانند ہے، تو یقیناً ایسے لوگ جانور ہیں جو صرف اپنی زندگی کھانے پینے میں گزارتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون، کہ اے پیغمبر آپ ان کفار و مشرکین کو ایسے ہی چھوڑ دیجئے، ذرہم یاکلوا، یہ کھاتے پیتے رہیں گے، ویتمتعوا، اور دنیاوی زندگی سے یہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے، ویلہیہم الامل، اور مستقبل کی امیدوں کی یہ خواب دیکھیں گے، یعنی ان کا کوئی مقصد نہیں ہے اس دنیا میں، یہ صرف کھانا پینا اور صرف بیٹھ کر کے جو ہے خواب دیکھنا، یہی ان کی زندگی ہے۔ فسوف یعلمون، ان قریب یہ لوگ حقیقت کو جان جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسی بے مقصد زندگی گزارنے والوں کے سلسلے میں فرمایا، بلکہ زجر و توبیخ کے طور پر وعید سناتے ہوئے فرمایا کہ جو بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چلتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، کہ یہ وہی لوگ ہیں جو صرف اپنی زندگی کھانے پینے میں گزارتے ہیں، صبح ہوتی ہے کھانے سے، شام ہوتی ہے کھانے سے، رات ہوتی ہے کھانے سے، ان کا پورا وقت کھانے میں گزرتا ہے۔ تو وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، تو وہی حال ہو گیا کہ جیسے جانور جب صبح کرتے ہیں، شام کرتے ہیں، رات کرتے ہیں، تو جانور صرف کھانے پینے میں اپنا وقت گزارتے ہیں، وہی حال اگر انسانوں کا بھی ہو جائے، انسان بھی ویسی زندگی گزارنے لگے، نہ اس کو نماز سے مطلب ہے، نہ اسے روزے سے مطلب ہے، نہ اس کو اپنے اخلاق سے مطلب ہے، تو ایسے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے وعید سنائی ہے کہ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، جو ایسی بے مقصد زندگی گزارے، ایسے انسانوں کا ٹھکانہ نار جہنم ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں اپنے مقصد کو جاننے کی اور اس کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے قیامت تک جتنے بھی آنے والے انسان ہیں، سارے انسانوں سے اللہ رب العالمین نے ایک عہد لیا تھا، جس کو قرآن میں عہد الست کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ جب اللہ رب العالمین نے بنو آدم کی پیٹھ سے ذریت آدم کو، اولاد آدم کو نکالا، یعنی جتنے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے ہیں، سارے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ بتاؤ، اور ان سے گواہی لی اللہ رب العالمین نے، اور یہ عہد و پیمان لیا کہ الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ تمہارا خالق صرف میں ہوں، تمہارا مالک میں ہوں، تمہارا مدبر میں ہوں، تمہارا معبود میں ہوں، تمہاری عبادت صرف میرے لیے ہونی چاہیے؟ تو اس وقت جب اللہ رب العالمین یہ عہد و پیمان لے رہا تھا آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں سے، تو سارے انسانوں نے بیک وقت اللہ رب العالمین سے کہا قالوا بلا شہیدنا، کہ کیوں نہیں آئے اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، عبادت ہم صرف تیری ہی کریں گے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو میں عہد و پیمان تم سے لے رہا ہوں، یہ صرف اس لیے کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے قریب تم یہ کہنے لگو کہ مجھے تو کسی بات کا علم ہی نہیں تھا،
کہ مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو کہ ہم اپنے مقصد سے غافل تھے، ہمیں کسی چیز کا علم ہی نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے ہی سے عہد و پیمان لے لیا تھا، اور اسی کی یاد دہانی کے لیے، اسی مقصد کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، کتابوں کا سلسلہ شروع ہوا، تاکہ انسانوں کو بار بار یاد دلایا جائے کہ تمہیں جو ہے اس دنیا میں بھیجا گیا بے مقصد نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں تم کو بھیجا ہے، تاکہ تم اپنے مقصد کو پہچان سکو۔ اگر ہم تاریخ پہ غور کریں اور تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کرام کی نسل ایک ایسی نسل قرار پائی ہے کہ ان کا ایک ایک فرد وہ اسی مقصد کے لیے جیتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگیاں جو تھیں، اگر ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو صحابہ کرام کی زندگی صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے تھی کہ ہمیں صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے اور اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنی ہے، اور اسی مقصد کو لے کر کے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے وہ دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچے۔ اگر ہم غور کریں تو مدینہ کے رہنے والے صحابی یا مکہ کے رہنے والے صحابی یا حجاز میں پیدا ہونے والے صحابی، آج اگر ہم ان کی قبروں کو دیکھیں تو دنیا کے کونے کونے میں ان کی ہمیں قبریں ملتی ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بہت ساری قبروں کی جو ہے جھوٹی نسبت صحابہ کی طرف کی گئی ہے، لیکن مورخین کا اس میں اتفاق ہے کہ بہت ساری قبریں ایسی بھی ہیں جو واقعتاً 100% جو صحابہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے وہ صحیح ہیں۔ جیسے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میزبان نبی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تھے تو مدینہ پہنچ کر کے سب سے پہلے آپ جن کے مہمان بنے تھے، جن کے یہاں آپ نے قیام کیا تھا، وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ ان کی قبر اگر آج ہم دیکھیں تو استنبول کے اندر ملتی ہے، قسطنطنیہ کے اندر، اور اس میں کسی بھی مورخ کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مورخین کا اس میں 100% اتفاق ہے کہ وہ جو استنبول کے اندر جو قبر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ صحابہ کرام جو مدینہ کے اندر پیدا ہوئے، جو مکہ کے اندر پیدا ہوئے یا جو حجاز کے رہنے والے تھے، ان کی قبریں دنیا کے کونے کونے میں ہمیں ملتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے مقصد کو پہچانا اور اپنے مقصد کو لے کر کے دنیا کے کونے کونے میں پہنچے تھے، اور انہوں نے اپنے مقصد کو انجام دینے کے لیے انہوں نے اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اور اپنے مقصد کو انجام دینے کے لیے، دین حق کو پھیلانے کے لیے اور توحید کو عام کرنے کے لیے دنیا کے کونے کونے میں پہنچے تھے۔ اور یہی وہ صحابہ کرام ہیں کہ ان کے راستے میں، ان کے مقصد کے راستے میں چاہے جو بھی مشکلات آ جائیں، جو بھی مصائب آ جائیں، وہ کبھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیج رہے تھے تو یمن بھیجتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاذ، اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب تم یمن سے واپس لوٹو گے تو تمہارا گزر میری قبر سے ہوگا۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ابن جبل کو بہت چاہتے تھے، بہت پسند کرتے تھے، اور اسی محبت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا بھی سکھلائی تھی کہ یا معاذ انی احبک، کہ اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، اور اس محبت کی بنا پر میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، فلا تدعن دبر کل صلاۃ، اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے رہنا، یہ کبھی دعا تم سے چھوٹنی نہیں چاہیے۔ کون سی دعا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی کہ ایک بندہ، اس دعا کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کے لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اللہ کی اچھی سے اچھی عبادت کرنے کے لیے
اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے تیرا ذکر کرنا ہے، مجھے تیرا شکر کرنا ہے اور تیری اچھی سے اچھی عبادت کرنی ہے، لہٰذا تو اس پر تو میری مدد فرما، مجھے توفیق دے۔ تو ایک بندہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ تو یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا۔ تو جتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو چاہتے تھے، اتنا ہی زیادہ جو ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ تو جب تھوڑا غور کے لیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا، جب تم یمن سے واپس لوٹو گے تو تمہارا گزر میری قبر سے ہوگا۔ تو یہ جو جملہ، اس جملے کو سن کر کے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا گزری ہوگی، لیکن چونکہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو مقصد کے لیے جیتے تھے اور مقصد کے لیے مرتے بھی تھے اور مقصد کے لیے اپنی جان دیا کرتے تھے، یہ شخصیت سے زیادہ شریعت کو پسند کرتے تھے۔ تو اس لیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شخصیت کی پرواہ نہیں کی۔ اگر آپ کو، معاذ بن جبل کو اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے محبت ہوتی، صرف وہ آپ کی ذات کو اگر چاہتے تو وہیں پر آپ کے قدموں میں گر جاتے اور کہتے کہ اے اللہ کے نبی میں ابھی یمن نہیں جاؤں گا، بعد میں پھر کبھی چلا جاؤں گا، ابھی جو زندگی آپ کی بچی ہوئی ہے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ لیکن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ میں کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں اور میرا مقصد کیا اور کس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن مجھ کو بھیج رہے ہیں تو کسی مقصد کے لیے بھیج رہے ہیں، اور وہ مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کا داعی اور مبلغ اسلام بنا کر کے، عامل صدقہ بنا کر کے ان کو یمن بھیج رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی وہ چھوڑ کر کے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں اپنے حالات پہ اور جب تاریخ کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے اور تعجب ہوتا ہے کہ آج انسانوں کی اکثریت ایسی پائی جاتی ہے کہ انسانوں کی اکثریت کی آنکھوں پر جو ہے غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، انسان غافل ہے، انسان اپنے مقصد کو نہیں پہچانتا ہے، انسان بے مقصد زندگی گزار رہا ہے، انسان حیوانوں اور جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، اسے خبر تک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر لوگ اکثریت کے پیچھے بھاگیں گے، اس دنیا میں اکثر لوگ غافل ہیں، تو اگر انسان اکثریت کے پیچھے بھاگنے لگے گا تو وہ لوگ تو گمراہ ہیں، اور تمہیں بھی اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے اور تمہیں بھی گمراہی کے راستے پر لگا دیں گے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا ہمارے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً ہمیں آزمائشوں میں اور فتنوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے، مصیبتوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے، تاکہ ہم غفلت سے بیدار ہوں اور ہماری آنکھیں کھلیں اور ہم حق کو پہچان سکیں۔ کبھی اللہ رب العالمین طوفانوں کو بھیج کر کے آزماتا ہے، کبھی سیلابوں کے ذریعے سے آزماتا ہے، کبھی جو ہے نئی نئی بیماریوں کے ذریعے سے آزماتا ہے، کبھی کسی حادثے کا شکار کر کے ہمیں آزماتا ہے، تو کبھی ظالم حکمرانوں کو ہم پر مسلط کر کے آزماتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں آزماتے رہتا ہے، ہمیں فتنوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ہماری آنکھ کھل سکے اور ہم صحیح اور غلط میں تمیز کر سکیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں آزمائشوں میں مبتلا کرتے رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کہ کیسے انسان ہیں کہ ہر ان کو ایک یا دو مرتبہ آزمایا جاتا ہے، انہیں فتنے میں مبتلا کیا جاتا ہے، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، لیکن یہ انسان ایسے ہیں جو نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری زندگی میں کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مصیبت کسی نہ کسی شکل میں ضرور آتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آزمائش ہوتی ہے اور یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔
تاکہ انسان جو غافل ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ سکیں۔ یہ چونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے چھوٹا چھوٹا عذاب ہوتا ہے تاکہ انسان جو غافل ہے وہ ہوشیار ہو جائے اور اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ سکے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم اپنے بندوں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات کے ذریعے سے آزماتے ہیں تاکہ ان چھوٹے چھوٹے عذابات کو دیکھ کر کے میرے بندے میری طرف لوٹ سکیں اور میرے طرف رجوع کر سکیں اور مجھ کو پہچان سکیں اور حق راستے کو اپنا سکیں۔ تو اللہ رب العالمین بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذابات میں مبتلا کرتا ہے۔ تو انسان کو جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے کہ میرے آگے جنت بھی ہے اور میرے آگے جہنم بھی ہے۔ جنت یہ ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جنت کی جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اگر اسے حاصل کرنا ہے تو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنے مقصد کو پہچاننا ہوگا، اور اپنے مقصد کو پہچانتے ہوئے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی، اپنے مال و دولت کی قربانی دینی ہوگی، اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہوگی، اپنے نفس کی قربانی دینی ہوگی۔ جب تک ہم قربانیاں نہیں دیں گے تب تک ہمیں جنت کی نعمتیں نہیں مل سکتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر جو نعمتیں رکھی ہیں وہ جنت ہمیں چین سے سکون سے رہنے نہیں دیتی ہے۔ وہیں پر اللہ رب العالمین نے جہنم کو بھی بنایا ہے، ہمارے آگے جہنم بھی ہے، اور اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ ما رأیت مثل النار نام حاربها، کہ میں نے جہنم جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے بے مقصد زندگی گزار رہا ہے اور وہ سکون سے آرام سے سو بھی رہا ہے، یعنی اس کی صبح شام یوں ہی گزرتے رہتی ہے اور وہ سکون سے سو رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کر رہے ہیں کہ اس کو نیند کیسے آ سکتی ہے، جو انسان بے مقصد زندگی گزار رہا ہے، جس کو جو ہے عبادت سے کوئی مطلب نہیں ہے، جس کو جو ہے اللہ اس کے رسول سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور وہ سکون کے ساتھ چین کے ساتھ سو کیسے سکتا ہے، اس کو نیند کیسے آ سکتی ہے۔ دیکھیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے مومن کی صفت بیان کی ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ یہ جو مومن ہوتے ہیں یہ تو دن اور رات میں 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جب رات میں تنہائی میں جب سونے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں نیند نہیں آتی ہے، وہ رات کو جب بستر پر جاتے ہیں تو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ وہاں پر بھی اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی دن میں رات میں 5 وقتہ انہوں نے نماز پڑھی ہے، انہوں نے اللہ سے دعائیں کی ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، پھر بھی وہ اللہ کو منانے میں، اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ لوگ ہیں جو جن کی زندگی یوں ہی گزرتے رہتی ہے اور جب رات کو بستر پر جاتے ہیں تو سکون سے اور آرام سے سوتے رہتے ہیں، انہیں نیند کیسے آتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یہ احساس نہیں ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ حساب کا وقت جو ہے قریب آ گیا ہے، لیکن یہ انسان ہے جو غفلت میں اب تک پڑے ہوئے ہیں، اب تک ان کی آنکھیں کھلی نہیں ہیں۔ لیکن ایک دن آئے گا، ایک دن ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے اور آئے گا کہ جب موت کا فرشتہ انسان کے سرہانے کھڑے ہوگا، اس وقت انسان منت سماجت کرے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ جب موت کا فرشتہ انسان کے پاس پہنچ جائے گا اس وقت انسان منتیں کرے گا کہ مجھے ایک لمحہ موقع مل جائے، تھوڑی سی زندگی مل جائے، تاکہ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، جس دنیا کو چھوڑ کر کے میں جا رہا ہوں یا جس دنیا کو چھوڑ کر کے میں جا چکا ہوں، مجھے تھوڑا سا موقع مل جائے کہ اسی دنیا میں لوٹ کر کے میں اللہ کو راضی کر سکوں اور اپنے لیے کچھ اعمال کر سکوں، تاکہ اللہ رب العالمین کے یہاں میں منہ دکھا سکوں۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اللہ رب العالمین کہتا ہے
کہ موت کا فرشتہ جب تمہارے سرہانے کھڑا ہو جائے گا تو لوٹنے والا نہیں ہے۔ موت کا فرشتہ اگر انسان کے پاس پہنچ جائے گا اس وقت وہ چاہے جتنی بھی منت سماجت کرے، چاہے جتنا بھی روئے گڑ گڑائے، اس وقت اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ موت کا فرشتہ آنے کے بعد لوٹنے والا نہیں ہے۔ تو یہ احساس انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ جو زندگی ملی ہے اس کو غنیمت سمجھے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ موت کے بعد قبر کا مرحلہ بھی ہونے والا ہے کہ قبر میں جو ہے ہمارے جو حالات ہونے والے ہیں وہ بھی ہے، اور قبر کے بعد جو حشر و نصر ہونے والا ہے، ہمارے جو حساب و کتاب ہونے والے ہیں، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما منکم من احد الا وسیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، کہ جب موت کے بعد جب قبر کی زندگی، جب قبر کا مرحلہ ختم ہو جائے گا اور جب قیامت آئے گی اور جب حشر کی عدالت قائم ہوگی، وہاں پر جب انسانوں کا حساب و کتاب ہوگا، اس وقت اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے ڈائریکٹ بات کرے گا۔ لیس بینہ وبینہ ترجمان، بندوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اللہ ڈائریکٹ بات کرے گا۔ اس وقت بندہ جو ہے اپنے دائیں بائیں دیکھے گا، آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھے گا اور حیران و پریشان ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو نار جہنم سے بچا لو تو فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، تو آدھا کھجور جو ہے صدقہ کر لو اور وہی صدقہ کر کے اپنے آپ کو نار جہنم سے بچا لو۔ کہنا یہ ہے کہ انسان کو جو ہے جہاں تک ہو سکے چھوٹی سے چھوٹی عبادت ہو یا بڑی سے بڑی عبادت ہو، ہمیں سب سے پہلے اپنے مقصد کو پہچاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے مقصد کو پہچان کر کے اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کر سکیں اور اللہ رب العالمین کی قربت ہم حاصل کر سکیں۔ اور ہم جو ہے اس دنیا میں جو آئے ہوئے ہیں، یہ دنیا ایک سفر کی حیثیت سے، ایک مسافر کی حیثیت سے ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، تو ہمیں جو ہے ہماری یہ زندگی، یہ جو سفر چل رہا ہے، یہ زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ اصل جو زندگی ہے ہمیں اس کی فکر کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے اور رب العالمین سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اصل مقصد کو پہچاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اصل کامیابی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جس کو نار جہنم سے بچا لیا گیا ہو اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا ہو، اصل کامیابی انسان کے لیے وہی ہے۔ دنیا کی ساری کامیابیاں آپ حاصل کر لیں، لیکن اگر یہ کامیابی کسی کو نہ ملے تو پھر ایسی ساری کامیابیاں دنیا کی آپ کے لیے آپ کے حق میں ناکامی ثابت ہوگی۔ تو اس لیے دعا کریں کہ اصل اس دنیا میں ہمارا جو مقصد ہے اس مقصد کو اللہ رب العالمین ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرما، اور جب تک ہم اس دنیا کے اندر رہیں تو حالت اسلام پر زندہ رہیں، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو حالت ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔